ایران کا ابنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی ناکہ بندی کی آڑ میں قزاقیہ اور بحری چوری کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ابنائے ہرمز ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے معاہدے کے تحت محدود تعداد میں جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی تھی، لیکن امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ہم نے خبردار کیا تھا لیکن آپ پہ توجہ نہیں دی۔ ابنائے ہرمز پہلے والی پوزیشن پر آ گیا، اب آپ مزہ چکھیں۔ ابنائے ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے۔ برطانوی میریٹائم اتھارٹی نے دعویٰ کیا ہے پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی۔ ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے 2 گن بوٹ سے بغیر کسی وارننگ فائرنگ کی گئی۔ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا سوشل میڈیا پر بیان لکھا، امریکی منصوبوں کے خلاف ہماری فورسز ڈٹ کر کھڑی ہیں، ایران کو توڑنے والوں کی خواہش کو ناکام کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فورسز کی جنوبی لیبنان کے قصبوں پر گولہ باری۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان کے قصبوں بیت اللیف، کنتارا اور تولین پر گولہ باری کی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مقامات کو مسمار کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے بعد جنوبی لیبنان پر حملہ کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان، ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ امریکی حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ مذاکرات 20 سے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے امریکہ ایران مذاکرات 20 اور 21 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ ایران سے بدھ تک طویل المدتی معاہدہ طے نہ پایا تو جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ممکن ہے جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، معاہدہ ہونے تک بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، ایران سے جوہری مواد لے لیں گے۔ وائٹ ہاؤس ایک عظیم شخصیت آ رہی ہیں، کل ان کے ساتھ نیوز کانفرنس کروں گا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی ملک سے باہر منتقلی پر اتفاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے، اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کا معاملہ کبھی بھی مذاکرات میں زیر غور نہیں آیا۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں تہران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی دورہ مکمل کر کے انطالیہ سے پاکستان روانہ، ایکسپرٹ ترک صدر کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا، کہا انطالیہ کے خوبصورت شہر کی شاندار یادیں ساتھ لے جا رہا ہوں، دونوں قوموں کے درمیان پائیدار برادرانہ رشتوں کو مزید مضبوط کریں گے، دیر پام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے عہد کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں، خطے میں استحکام کے لیے قریبی تعاون اور اشتراک کو جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکی پر مشتمل تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کا حصہ تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پیزیشکیان، اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس آراغچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارتی روابط، علاقائی سیکیورٹی اور مشترکہ اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔
मार्का हक में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज गिराकर तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान भारत के जेर कब्जा कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का लहू गरमा देने वाला मार्च पास्ट। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। ईरान का अपनी फजाई हदूद खोलने का ऐलान। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है, ईरान की फजाई हदूद और 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। मुल्क के मशरिकी के हिस्से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिए हैं। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज शुरू हो रहा है। सदर ट्रंप का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन आलम के लिए सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को टैग करते हुए शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मुज में महफूज जहाजरानी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजरानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। 49 ममालिक के नुमाइंदों के इजलास के बाद कीर स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि यह खालिस्तान पुरअमन और दिफाई होगा। इसे सिर्फ उस वक्त नाफिज किया जाएगा जब खित्ते में फौजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का पाकिस्तान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की पाकिस्तानी सफीर सैयद फवाद शेर से मुलाकात। फवाद शेर का कहना था, पाकिस्तान फरीक़ैन के दरमियान रवाबित आसान बनाने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। हुसैन इब्राहिम का कहना था, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान का फाल किरदार काबिल सताइश है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की इजाजत में 1 माह की तौसीक कर दी। अमेरिकी हुकूमत ने शर्त आयद की कि ये तेल पहले से ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो। अमेरिकी महकमा खजाना ने ऐलान किया, अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि इस इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। अमेरिकी हुकाम ने 2 रोज कबल कहा था कि उनका इस्तिस्ना में तौसीक का कोई मंसूबा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सिटी बैंक के नुमाइंदगान से मुलाकात। कहा, IMF के साथ EFF और RSF के जायजों पर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल हो गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहिदे की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। वजीर खजाना ने सऊदी अरब के मुसलसल माली मुआवनत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में वापसी हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा किया गया। यूरो बॉन्ड का इजरा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। सिंध के हुक्मरान हैं, उनका नारा है डुबाओ कराची। हमारा नारा है भगाओ PPP, बचाओ कराची। सोशल मीडिया पे जो इनकी धुनाई हो रही है, इंशाअल्लाह ताला जो ये गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, उसके बाद सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ है। दास्तां तक ना होगी दास्तानों में इनकी इंशाअल्लाह ताला। सिंध के हुक्मरानों का नारा डुबाओ कराची है, हमारा नारा भगाओ पीपल्स पार्टी और बचाओ कराची है।
MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں آخر کب تک آپ شہیدوں کے خون کا خراج وصول کریں گے؟ وقت آ گیا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سکھر میں کامیاب آغاز کے بعد حیدرآباد کی خواتین میں بھی پنک اسکوٹیز تقسیم کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات سنچرجی میمن کہتے ہیں خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سکھر اور شکارپور کے بعد پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت ایسے منصوبے لا رہی ہے جس سے براہ راست عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مری کا دورہ، مال روڈ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ مریم نواز کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی مریم نواز کے ہمراہ تھیں۔ منی پور میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئیں، مظاہرین اور فورسز میں جھڑپیں۔ ہندوستان ٹائمز میں مودی کے جابرانہ اقدامات، قابض فورسز کے مظالم بے نقاب کر دیے۔ لکھا منی پور میں قابض فورسز نے عوامی ریلی کو روکنے کی کوشش کی جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ لاٹھی چارج اور شیل فائر کرنے کے جواب میں منی پور کے عوام نے شدید پتھراؤ کیا۔ کراچی سپر ہائی وے معمار موڑ پر چھالیا کے اسمگلروں کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید۔ کار کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور نے اہلکار کو ٹکر مار دی۔ دیگر راہگیروں کو بھی ٹکر ماری۔ پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی۔ چھالیا کے 2 اسمگلر گرفتار، چھالیا کی بھاری مقدار برآمد۔ پاکستان میں حج آپریشن 2026 کا آغاز، نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز کراچی سے حجاز مقدس روانہ ہوئی۔ گورنر سے نہال ہاشمی نے عازمین کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ PIA کا حج آپریشن کل شروع ہوگا۔ 191 پروازوں سے 55,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ PIA کا قبل از حج آپریشن 21 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا چھٹا روز، 4 کروڑ 41 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ بچوں کو وٹامن A کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ HBL PSL 11 میں آج لاہور قلندرز اور راولپنڈیز کا مقابلہ ہوگا۔ پشاور زلمی نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ راولپنڈیز کی ٹیم 6 میچز ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود قیادت کریں گے۔ 4 نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، محمد غازی غوری اسکواڈ میں شامل۔ سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر۔ اسد شفیق بیٹنگ، عمر گل بولنگ کوچ کی ذمہ داری انجام دیں گے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑی 27 اپریل سے کراچی میں کیمپ جوائن کریں گے۔ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 23 اپریل کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی۔ بالائی اور وسطی پنجاب میں بھی بارش اور چند مقامات پر اعلی باری متوقع۔